ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام پر فاتحہ دلاتا رہنا۔ ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام پر 11ویں کرتا رہنا تو انشاءاللہ ایک سال میں مالدار ہو جائے گا۔ ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں مناتا رہے گا تو مالدار ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، وہ شخص گھر پہ گیا، چاند کی 11 تاریخ آتی ہے، پیروں کے پیر روشن ضمیر کے نام پر فاتحہ کرتا ہے۔ دوسرا مہینہ آیا، پھر چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں مناتا ہے۔ تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ، ایک سال نہیں ہوا، اللہ اسے اتنا دینے لگا کہ ایک سال کے بعد جب دوبارہ حافظ ملت کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہتا، حضور والا آپ نے جو مجھے 11ویں منانے کا طریقہ بتایا تھا، ایک سال سے میں منا رہا ہوں، اللہ مجھے اتنا دے رہا ہے کہ ہم نے خود اپنے مال کی زکات نکال کے غریبوں میں محتاجوں میں بانٹا کرتا ہوں۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام پر نیاز و فاتحہ دلایا کرو، انشاءاللہ تم امیر بن جاؤ گے۔ اور اگر امیر ہو تب بھی تمہیں چاہیے کہ نیاز فاتحہ گھر پہ دلاتے رہنا، اور صرف نیاز ہی فاتحہ نہ دلاؤ بلکہ ان کا طریقہ، ان کا کلچر، ان کا سلیقہ بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ آج صرف یہ ہم نے سن لیا کہ غوث اعظم نے پیر کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دے دی، غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا، مرغی کو زندہ کر دیا، جانور کو زندہ کر دیا۔ صرف یہ سن لیا، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچو کہ غوث اعظم کا آج پوری دنیا میں نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیوں لیا جا رہا ہے؟ درختوں کے پتے کھا کر کے علم حاصل کیا ہے، ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 12 سال تک کھائے نہیں ہے، 18 سال تک سوئے نہیں ہے، تب جا کے غوث اعظم کا مرغا پوری دنیا میں بول رہا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بزرگان دین کی کرامت واقعات صرف اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ سننے والے سمجھے کہ اللہ کے ولی کی شان، اللہ کے ولی کی عظمت کیا ہے۔ ایک کرامت سنا دوں پھر تقریر ختم کر دوں 2 منٹ میں، سارے لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ابھی تک غوث اعظم کی کرامت سنی ہے، اگر میں چاہوں تو ابھی 2.5 گھنٹہ غوث اعظم کی کرامتیں ہی سناؤں گا۔ ایک الحمدللہ پٹارا ہے غوث اعظم کی کرامتوں کا۔ غوث اعظم کی تسبیح کی کرامت دیکھیے، سبحان اللہ، تسبیح۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ صرف 2 منٹ سفر کر رہے ہیں، اسٹیشن پہ گاڑی رکی، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اترے، آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، اس تسبیح میں غوث اعظم کی تسبیح کے چند دانے پڑے تھے۔ اسٹیشن پہ اترے، کلمہ پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھ رہے، جا رہے۔ ادھر سے ایک انگریز آ رہا تھا، انگریز نے دیکھا کہ ایک بابا جن کے سر پہ امامہ شریف بندھا ہوا جو ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہیں۔ وہ انگریز پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا، بابا آپ یہ ہاتھ میں تسبیح کیوں پکڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتا ہوں تو شمار ہوتا رہتا ہے۔ کہ بابا صرف اتنا کام ہے؟ تسبیح آپ کا کون سا کام کر سکتی ہے؟ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کو دیکھا کہ وہ پستول لگائے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا، ہم تسبیح کے دانوں کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، تو بتا تو نے جو پستول لگا لیا ہے، پستول کون سا کام کرتا ہے؟ تیرے پستول کا کمال کیا ہے؟ وہ انگریز کہتا، بابا ہمارے پستول میں اتنی طاقت ہے، اگر کوئی چیز زندہ ہو پستول سے اسے مار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اب وہ اس نے گھوڑا چلایا، ایک سامنے پیڑ تھا، پیڑ کے اوپر پرندہ بیٹھا تھا، اس نے گولی کو چلایا، گولی ہوا میں پرواز کرتی ہے، پرندے کی جسم پہ لگتی ہے، پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا زمین پر گر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جب پرندہ زمین پہ گر کے مر گیا، انگریز نے کہا، بابا دیکھ لیا آپ نے میرے پستول کا کمال، میں نے پرندے کے گولی مار دی، پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا زمین پر گر کے مر گیا، اب آپ اپنی تسبیح کا کمال بتائیے۔ اب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو پرندہ مرا ہوا پڑا تھا، اسی مرے ہوئے پرندے کے پاس جاتے ہیں، اسی تسبیح کو جس میں غوث اعظم کے
دیتے ہیں مرا ہوا پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا ہے، جا کر کے اسی پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو پیر میں علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اے انگریز سن لے، اگر تیرا پستول کسی زندہ چیز کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو میری تسبیح کے دانے مری ہوئی چیز کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء جب غوث اعظم کی تسبیح کے دانوں کے اندر اتنا کمال ہے تو سراپا غوث اعظم میں کتنا جمال ہوگا۔ جی بے شک غوث اعظم سے سچی محبت کرتے رہو، پیروں کے پیر سے سچا پیار کرتے رہو۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے میرا نام لیوا اس وقت تک